بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو میں ہوں عاطف مجید اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رائل انٹرنیشنل پامسٹ ایم اے شہزاد خان صاحب۔ ایم اے شہزاد خان صاحب کے پاس جب میں لاسٹ ٹائم آیا تھا تو عمران خان صاحب نے اگلے دن جانا تھا، بلکہ اسی دن جانا تھا عدالت کے اندر۔ اور خان صاحب سے جب میں نے رات کے وقت یہ ریکارڈ کیا تھا ویلاگ، میں نے پوچھا خان صاحب عمران خان صاحب کے لیے کون سا ٹائم بھاری ہے اور کل کا دن کیا ہونے جا رہا ہے، تو خان صاحب نے اس وقت 2 گھنٹے کا ٹائم نکالا، صبح 9:45 سے لے کے 10:45 تک کا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹائم نکالا 4:45 سے 5:45 پہ۔ آپ میرے پچھلے ویلاگ میں جائیں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں، تھامنیل پہ بھی ٹائم لکھا ہوا ہے۔ جب میں نے یہ پوچھا تو خان صاحب نے کہا، شہزاد خان صاحب نے، یہ ٹائم پہ، اس ٹائم پہ عمران خان نے کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ آپ لکیلی کہہ لیں، ان لکیلی کہہ لیں، خان صاحب کا علم کہہ لیں، جو بھی تھا، لیکن ہم نے دیکھا لاہور ہائی کورٹ کے اندر عمران خان صاحب کا ٹائم عدالت نے بلا لیا 5 بجے۔ اس کے بعد عمران خان 5 سے 6 کا ٹائم جو خان صاحب نے 4:45 سے 5:45 کا بتایا تھا، خان صاحب عدالت میں نہیں گئے۔ اب کیا عمران خان صاحب نے خان صاحب سے رابطہ کیا، وہ خود نہیں گئے، یہ ساری چیزیں ہیں، میں ان سب سے بات کروں گا۔ السلام علیکم سر۔ جی بسم اللہ، وعلیکم السلام۔ سر یہ بتائیے، لاسٹ ٹائم آپ نے جو ٹائم نکالا تھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں وہ کیسے نکالا تھا، اور اس کے بعد خان صاحب ہم نے دیکھا 5 بجے جانا تھا، نہیں گئے، عدالت ویٹ کرتی رہی، کنٹیمپٹ آف کورٹ بھی نہیں ہوا، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کے پچھلے ویلاگ پہ یہ کہا تھا، آپ نے کہا جی آپ کے پاس کتنے نالج ہے۔ میں نے کہا میرے پاس نالج آف جفر بھی ہے اور اس کو میں بڑا اچھا دیکھتا ہوں، کیمسٹری ہے، اسٹرالوجی ہے، نمبرولوجی ہے، اور ایک علم میں نے کہا میرے پاس نالج آف ساتھ بھی ہے، کھینٹو والا نالج۔ اس وقت پھر آپ کو یاد ہوگا میں اس پہ ایسے کر رہا تھا۔ بالکل، آپ نے پورے گھنٹے بنائے تھے۔ میں نے اس پہ ہی گھنٹے بنائے تھے کہ یہ 7 ادھر تبدیل ہو۔ میں نے کہا تھا 5:45 سے 5:45 خان کے لیے بھاری، اور وہ آپ غور کریں، خان کے لیے وہ بھاری ہی تھے۔ وہ ہائی کورٹ کے ہاتھ ہی نہیں تھے، ان کو سکوٹیز نہیں مل رہی تھیں۔ آنریبل جسٹس صاحب نے پولیس سکوٹی کے انچارج کو بلایا، کہا کیا ہے سکوٹی کیوں نہیں ہو رہی، بڑے معاملات ہوئے۔ لیکن ٹائم خان کے لیے وہ برا تھا، یہ ہم تو پہلے ہی بتا گئے تھے۔ خان کہ لکلی اس ٹائم پہ وہ آیا ہی نہیں، وہ ٹائم اس کا چلا گیا، وہ آیا اور دیکھ لو ضمانت ہوئی، اور میں نے کہا تھا ضمانت ہوگی، بالکل، آپ نے کہا تھا کچھ نہیں ہوئے گا، ضمانت ہو جائے گی، اور حفاظتی ضمانت ہوئی۔ حفاظتی ضمانت کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہیں بھی خان کے کیس ہوں، کسی بھی جگہ پہ وہ گرفتار نہیں ہو سکتا۔ اب تو میں دیکھ رہا ہوں شاید اسلام آباد نہ جائے خان کسی کیس میں کو، وہاں پہ دہشت گردی والا جو کیس ہے ادھر سے بھی ضمانت لے لے گا، ہر جگہ سے ضمانت ہوگی۔ اور میں نے کہا تھا اعلیٰ عدلیہ سے فیصلے ہوں گے خان کے لیے۔ خان کا اعلیٰ عدلیوں میں جانا بریت کی نشانی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ بریت کی نشانی ہے سر۔ میں یہیں سے ایک اور بات ایڈ کروں گا، میں اس پہ بعد میں جاؤں گا۔ یہ آپ نے کہا تھا 15 فروری کے بعد عمران خان گھر سے باہر نکلیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم نے دیکھا 15 کے بعد ہی، ناظرین آپ نے دیکھا 15 کے بعد 16 کو خان صاحب عدالت کے اندر چلے گئے۔ 16 کو سڑکوں سے آئے، عوام کے ساتھ آئے، جمع غفیر دیکھا تھا آپ نے، کتنی دنیا تھی، لاہور امنڈ آیا۔ 16 کو شیخ رشید نکلے، 20 کو خان صاحب، اور 20 کو خان صاحب۔ اور آپ کو ایک بات اور کی تھی کہ خان کے لیے 2، 7 اور 9 لکی نمبر ہیں، کہا تھا۔ بالکل آپ نے کہا تھا عمران خان کے لیے 2، 7 اور 9 لکی نمبر ہیں۔ یہ بتا دیں 2، 7 اور 9 لکی نمبر گزر چکے ہیں، آنے والے ہیں، آگے ہوں گا، کیا ہوگا اس میں؟ ہمیشہ یہ 2، 7، 9 خان کو ٹکرے ہیں۔ 2 پتہ نہیں ورلڈ کپ تھا، اس میں ڈیٹ آتی تھی 2 یا 7 میں، کوئی شادی ہوئی تھی خان صاحب کی جمائمہ سے۔ 9 میں 18 پہ حلف اٹھایا تھا خان نے، 1 اور 8، 9 وزارت عظمیٰ کا،
اور یہ 20 جہاں حفاظتی ضمانت ہوئی 0 گیا 2 اور یہ 9 20 فروری کی بات کر رہے ہیں 2 اور یہ 9 پھر دکھا دیا 9 آنریبل جسٹس صاحبان لارجر جمپ بینچ میں بیٹھے 9 ہیں. اور یہ 9 سے آپ کو پھر دیکھیے گا کہ الیکشنز اناؤنس ہوں گے. سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 9 کا فگر آیا خان صاحب کے لیے, دوبارہ لکی آیا ہے, اور اس دفعہ 9 کا فگر آیا ہے, پہلے 20 فروری کی شیپ میں آیا ہے, اس دفعہ 9 کا فگر آیا جو سپریم کورٹ کا لارجر بینچ بن چکا ہے 9 ججز کا, اس حوالے سے, اور یہاں سے خان صاحب کو الیکشن ملے گا. قوم کو ملے گا الیکشن, خان صاحب کے تو نہیں, قوم کو الیکشن ملے گا. خوشخبری ہے. اور اس میں وزیر اعظم عمران خان ہوگا ببر چرا. جی سپریم کورٹ سے کب تک فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں؟ دنوں میں. یہ کوئی مہینوں والی بات نہیں ہے, یہ دنوں والی بات. جی ناظرین, شہزاد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو 2, 7 اور 9 کا لکی نمبر ہے عمران خان صاحب کے لیے فائدہ مند ہے. 2 سمجھ آ گئی, 20 فروری کو خان صاحب کی پورا ہنگامہ برپا تھا لیکن بیل ہوگی. اب 7 یہ 9 رکنی بینچ بن گیا ہے. سر یہ ہو کیا رہا ہے؟ خان کے لیے لکی, یہ تو فیصلے آسمان پہ ہوتے, جو مرضی کرنے. میں ایک بات بتاؤں, ظاہر ہے ہم عدالتوں میں بہت جاتے آتے ہیں, ایک بڑا ایماندار شخص ہو, بڑا, لیکن اس نے پیچھے کچھ ظلم کیا ہو, وہ کیس میں بالکل پاور رکھتا ہے. اللہ پاک اس کو ایسی جگہ پہ کیس لگوا دیتے ہیں جہاں اڑ جاتا ہے. ایک غریب مفلس چک, پہ فیس بھی نہیں ہے, سب جدادیں چلی گئیں, ہے بظاہر وہ 2 نمبر لگ رہا, اللہ پاک ایسی جگہ پہ لگا دیتے کیس, بری ہو جاتا. یہ اللہ کے معاملات. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو 9 ججز سے سپریم کورٹ سے الیکشن. یہ تو میں نے کہا, اور یہ بھی میں نے ایک بات کی تھی, ایک پیشن گوئی میری اور ہوئی ہے پوری. میں نے کہا تھا اگست سپریم کورٹ, اگست سپریم کورٹ آ جائے گی بیچ میں, آ گئی. میں نے کہا تھا سارے فیصلے اگست سپریم کورٹ یا اعلیٰ عدلیہ سے, اعلیٰ عدلیہ اور اگست سپریم کورٹ. میں نے کہا آپ کو وہیں سے فیصلے سب نظر آئیں گے, دیکھیے گا. یہ عمران خان کا کوئی ذائچہ ہے یا کوئی ٹائم چل رہا ہے, کوئی وجہ ہے, کوئی علم ہے, کوئی قدرت کی کوئی طاقت ہے؟ عمران خان بظاہر مشکل میں آتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں, پھر آتے ہیں, پھر نکل جاتے ہیں. کیا کہیں گے, آپ کا علم کیا کہہ رہا ہے؟ میں تو ادھر شعر ہی سناؤں گا. خان کہے گا لوگوں کو, ہم سے الجھو گے تو جیو گے کیسے, ہم نے تو ہر طوفان سے ٹکرانے کی قسم کھائی ہے. وہ ہر طوفان سے ٹکر کھا جائے گا, جیتے گا وہی. بات ذہن میں رکھنا. جی ناظرین, شہزاد خان صاحب بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور اگر بیک گراؤنڈ دیکھا جائے, فواد چودھری صاحب کی پیشن گوئی دیکھی جائے, شہزاد صاحب کی وہ ٹھیک آئی, شیخ رشید صاحب کے حوالے سے پیشن گوئی ٹھیک آئی, بلکہ شیخ رشید صاحب پھر ملے بھی شہزاد خان صاحب کو. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹائم تھا, یقین کریں مجھے, میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا یہ شاید ٹائم آئے گا. تو میں بیٹھا کہیں, جب 5 بجے کا ٹائم آیا تو میں نے کہا اگر خان صاحب اس وقت آ جائیں تو پھر تو اس کا مطلب ہے خان صاحب کام خراب ہو گیا. ایگزیکٹ 5 بجے کا ٹائم یعنی کہ آ گیا, 4:45 کا خان صاحب نے دیا تھا, وہی 1 گھنٹہ. خیر اچھا سر, اب مریم نواز صاحبہ وہ بڑا ایکٹیو ہوئی ہیں, اور مریم صاحبہ نے عدلیہ سے اب ایک طرح سے میں کہوں گا پنگا لے لیا ہے, اور نام لے کے کام شروع ہو گیا ہے. کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, مریم نواز صاحبہ پتہ نہیں کیوں ایسا بول رہی ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے آبیل مجھے مار والی بات ہوتی ہے یہ. اور پھر ان کا تو ایک بیانیہ انہوں نے بنایا تھا, قانون اپنا خود راستہ نکالے گا. یہ قانون کو چھیڑے. اب آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے نہ چاہتے ہوئے ایسی بات کر دی جج صاحبہ کے حوالے سے, جو ان کی نیت نہیں تھی. وہ سمجھ رہے تھے کہ مجسٹریٹ, حالانکہ وہ جو جج صاحبہ تھیں, یہ جتنے ججز ہوتے ہیں جو نچلی عدالتوں میں ہوتے ہیں, وہ ہائی کورٹ کے ملازم ہوتے ہیں. کن کے ہوتے ہیں؟ ہائی کورٹ کیسے؟ ہائی کورٹ کے ملازم ہوتے ہیں. تو ایکشن ہو گیا خان صاحب کو. آپ کو پتہ کتنی مشکلات, ہلکی سی کوئی بات نکال دی تھی انہوں نے, ہیں, تو ایکشن ہو گیا. تو انہوں نے پھر جا کے ایکسکیوز کیا جو بھی انہوں نے لکھا. تو مریم صاحبہ اس طرح کی بات کر رہی ہیں
اور ہوشمندی کے ساتھ کر رہی ہیں. ایک تو ہوتا نا ایک دفعہ الفاظ نکل گیا, غلطی سے نکلا ہے, تو ہوش مندی سے کہہ رہی ہیں. تو ان کے اوپر میں تو سمجھ رہا ہوں کہ معاملہ آ سکتا ہے. ذائچہ مریم نواز کا یا مریم نواز کے ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ دیکھو, ننگے پاؤں آگ پہ چلو گے تو پاؤں ہی جلیں گے نا. بس سمجھ لو اب جو میں کہہ رہا ہوں. مشکل الٹی گھڑی, اینٹی کلوک گھڑی شروع ہوگی. اب سیدھی نہیں چلے گی, الٹی چلے گی, ایسا میں کہہ رہا ہوں. سر اس کو بتائیں, الٹی گڑی مریم نواز کی شروع ہو گئی ہے؟ نون لیگ کی. اب نون لیگ میں مریم نواز کوئی اہم عہدہ رکھتی ہیں, تو بس آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہونے جا رہا ہے. غلط ہونے جا رہا ہے سب کچھ. اور بڑی بڑی ان کی کچن کیبنٹ کے لوگ نکل کے باہر. اب مریم نواز صاحبہ, اب کل تو نہیں, کل کتنے ہوتے ہیں؟ 4. ٹھیک ہے, اب یہ سمجھ لو کہ ان نون لیگ کے اندر سے جو اہم لوگ ہیں نکل گئے. اب مریم نواز اکیلی کیا سوچیں گی, کیا کریں گی, فیصلے کر سکیں گی؟ اب سب ان سے غلط, اپنے ہاتھ سے اپنے فیصلے خود غلط کریں گے. آپ نے کہا مریم نواز صاحبہ کے لیے الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے نون لیگ کے لیے, اور مریم نواز خود اب غلط فیصلے کرنے جا رہی ہیں. سر میں لوگوں کے کویشچن لوں گا, بڑے لوگ منتظر بھی ہوتے ہیں. میرے پاس کویشچن آیا ہے, یہ انڈیا سے سر کویشچن ہے, اور انہوں نے لکھا ہے جی تنویر احمد نام ہے, میں بیمار ہوں, پوچھنا ہے انڈیا میں ہوں, اور ڈیٹ آف برتھ ہے میری 22/2/1975. بیمار ہیں جی, تنویر صاحب نام ہے ان کا, انڈیا سے. انشاءاللہ تنویر صاحب, اللہ کے حکم سے آپ 2-3 مہینے کے بعد سروائیو کریں گے انشاءاللہ. سر مظہر صاحب کا ایک کویشچن ہے, فرانس سے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں مجھے مالی معاملات میں کافی مشکلات کا میں سامنا کر رہا ہوں, تو میرے بارے میں گائیڈ کیجیے. اکتوبر کے بعد ان کے معاملات حل ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, یہ ایک اور کویشچن ہے نیپال سے. ناظرین میں کچھ کویشچن اس لیے لے کے آ رہا ہوں کیونکہ جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ان کے اب یہ گلہ ہوتا ہے میرے کویشچن بھی لیے جائیں. تو آپ اپنا لکھ دیا کریں, یقیناً بالکل آپ کے کویشچن جیسے جیسے ہمیں ٹائم ملے گا جو کوشش کریں گے پوری. سر نیپال سے کویشچن ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ اندرا رانی ان کا نام ہے, اور وہ کہہ رہی ہیں کہ میری بیٹی بول نہیں رہی. ان کے بارے میں بتائیے گا. اندرانی جی, تو یہ ہے کہ بچی 5 سال کی ہے, تو انشاءاللہ رودراکش یہ اپنے گلے میں پہنائیں. بچی کا گل گو کہ نیپال میں یہ رودراکش ہے, میں جاتا ہوں لاتا ہوں, اور کافی لوگوں کو میں نے دنیا میں دیا ہے. تو وہ رودراکش جو ہوتا ہے فرسٹ چاکرا کے لیے ہوتا ہے. جب فرسٹ چاکرا ڈسٹرب ہو جائے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور دوسری چیز ہے کہ رودراکش ایک سر کی طرح بنا ہے. اکثر لوگ کی بنائی تھوڑی کمزور ہو رہی ہو, یا بولنے میں کمزوری ہو, سننے میں کمزوری ہو, یعنی کہ مائنڈ میں کوئی ٹینشن سے ریلیٹ ہو, وہم سے ریلیٹ ہو, سروائیکل ہو, مائیگرین ہو, تو یہ شخص یہ پہن نہ لیا جائے تو اس سے ٹھیک ہوتا ہے. تو نیپال سے میں لاتا بھی ہوں, میں لے کے آیا ہوں, تو میں دیتا ہوں. تو یہ اپنی بچی کو کوشش کریں کہ 5 مکھی مل جائے وہ پہنا دیں, 9 مکھی مل جائے وہ پہنا دیں, 13 مکھی مل جائے وہ پہنا دیں, تو اچھا ہوگا. جی رودراکش سر, میں معذرت چاہ رہا ہوں, اگر میں یہ دیکھوں, جی ہاں, یہ رودراکش, یہ رودراکش, ایک بیٹ پہنا دیں. اچھا, ایک بیٹ پہنانے سے ٹھیک ہو جائے گا. اور یہ لال دھاگے میں پہنائے اندرانی وہ اپنی بیٹی کو. جی سر, اس کے بارے میں رودراکش کے بارے میں بتا دیجیے تھوڑا عوام کو. بڑے لیکچرز دیے ہیں اس کے حوالے سے, ہندوستان میں دیے ہیں, بنگلہ دیش میں دیے ہیں, نیپال میں دیے ہیں, سری لنکا میں بھی دیے ہیں, باقی جو اس چیز کو سمجھتے. بلکہ میں نے اڈیسا بابا دیے, موریشیس دیے ہیں. یہ اس کے لیکچرز جو ہندوس کمیونٹی وہ سمجھتی ہے. اب یہ اگر پاکستان میں پیدا ہوتا یا عربوں میں پیدا ہوتا, اس کا نام رودراکش تو نہ ہوتا نا, کچھ زعفران کی طرح کوئی نام ہوتا. جی میں یہی اس لیے کویشچن پوچھا ہے. یہ ان کی زبان کا نام ہے. یہ نیپال میں ماؤنٹ ایورسٹ کے قریب ہوتا ہے. یہ قدرتی ہے, درخت پہ اگتا ہے یہ بیٹ. اس کے اوپر جیسے بیر ہوتا ہے اسی طرح اس کے اوپر ایک ہوتا ہے اس کا اپنا کھول, تو اس کو کھولا جائے تو اندر سے یہ نکلتا ہے. جی بالکل صحیح ہے. اچھا سر, ایک اور کویشچن اب میں لینا چاہ رہا ہوں. یہ انہوں نے لکھا ہے, ولید ملک ان کا نام ہے, اور امی کا نام فریدہ اختر ہے, اور ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 17 جون 1995. کینیڈا جانا چاہتے ہیں.
15 نومبر کے بعد اپلائی کریں, چلے جائیں گے انشاءاللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر ایک اور کویشچن ہے جی, عبد الراشد ہیں اور یہ سیال ڈانا, ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 5/8/1975. وہ کہہ رہے ہیں کوئی کام نہیں ہے, تھوڑا گائیڈ کریں. عبد الراشد. اسی سال انشاءاللہ 1-1.5 مہینے کے بعد آپ کام پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ جی انشاءاللہ. اچھا سر یہ مسرت ستار صاحبہ ہیں اور ان کا پورا نام ہے مائی نیم از مسرت پروین, ڈیٹ آف برتھ ہے 1973. وین آئی ول بی فری فرام لون. یہ انہوں نے قرض چڑھا ہوا ہے, اس بارے میں بتائیے گا. 1.5 سال کے بعد انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو قرض سے اتارے. اچھا سر یہ دانش جاٹ ہیں ان کا نام, یہ دانش جاٹ اکاؤنٹ ہے, وہاں سے آیا کویشچن. مائی نیم از محمد جاوید اقبال, مدر نیم از 7 بڑھائی. یہ ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 3/6/1983. جاب کے لیے جاننا چاہ رہے ہیں. اسی سال انشاءاللہ سردیوں میں لگ جائے گی, اچھی ہوگی, بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر یہ ایک کویشچن آیا ہے جی, مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے. محمد یحییٰ حسین بیٹے کا نام ہے اور 23 جولائی 2011 ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے. محمد یحییٰ نام ہے اور سائمہ ان کی مدر کا نام ہے. اور کب تک یہ ہو جائے گا بیٹا اور کون سی فیلڈ میں جائے گا؟ بیٹے کے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. بیٹے کا نام کیا؟ محمد یحییٰ بیٹے کا نام ہے, کون سی فیلڈ میں جائے گا؟ اس بچے کو نا ایک تو کیلکولیشنس دیتے ہیں نمبر 1. سب سے پہلے اس کو میڈیکل میں سے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے ڈی فارمیسی, اسپیشلسٹ آف دا میڈیسنس جو ہوتے ہیں, اس میں اگر اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے بھیجیں, نہیں تو کیلکولیشنس میں بھیجیں. اب کیلکولیشنس میں بھی چیزیں ہیں جیسے کہ الیکٹریکل ہے, میکینیکل ہے 2, آئی ٹی 3, ایرونیٹیکل 4. یہ ان میں سے انجینئرنگ کی یہ کیلکولیشن. اب پیٹرولیم میں نہیں دینا چاہ رہا, سول میں نہیں دینا چاہ رہا, اس کے اندر اور چیزیں آ جاتی ہیں, تو یہ سبجیکٹ اس کے لیے دی بیسٹ ہے. جی سر ایک کویشچن میں اور لوں گا, اس کے بعد پھر نیکسٹ ہم جب بات کریں گے اس میں آپ کے ناظرین کویشچن لیں گے. یہ ہانگ کانگ سے علی ہیں, یہ ہانگ کانگ سے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں پاکستان سے وہاں ہانگ کانگ گیا ہوں, وہاں سیٹل ہو گیا ہوں, وہاں بھی میرے لیے مسئلے مسائل ہیں, کچھ مجھے گائیڈ کیجیے. علی میں سمجھتا ہوں کہ 1.5 سال سے بہت زیادہ کشمکش میں ہو, بلکہ اس سال کے شروع میں آپ کو حادثے کی طرف بھی آئے تھے, بچ گئے. الحمدللہ مئی کے مہینے سے آپ کو بیٹر اچیومنٹس ملیں گے, آپ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. جی تھینک یو سر. سر اینڈ پہ ایک اچھی بات, 2 اچھی باتیں یا ایک کرتے ہیں, قانونی بات کریں یا اچھی بات؟ جو سر آپ اچھی بات. ایک علمی بات کرتے ہیں. قانون میں ایک علمی, قانون تو سارا علم ہی ہے نا. خواتین جیسے کہ ایک شخص دوسری شادی کرتا ہے تو قانون ہے کہ اسے پہلی بیوی سے اجازت لینی, پھر اگر وہ اجازت نہیں دیتی تو پھر مسئلے مسائل قانون حرکت میں آئے گا, اس کے بعد رائٹ. اب ایک اور بات ہے اسی میں, اگر ایک شخص کسی دوسری بیوی سے شادی کرتا ہے اور اس کو یہ شو کرتا ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی پہلے, ایک شخص اگر کسی عورت سے شادی کرتا ہے, شادی شدہ شخص کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اس کو یہ بیان دیتا ہے کہ میری پہلے شادی نہیں ہوئی اور اسے وہ شادی کر لیتا ہے, اب بعد میں اس عورت کو پتہ چل جائے کہ اس کی پہلی شادی ہے, تو اس دوسری عورت کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے. وہ کیا ہے؟ اس شخص کو, جھوٹ بولنے والے کو 1 سال قید, 3 لاکھ جرمانہ ہو سکتا. جی بالکل جی, قانونی بات بتا دی. جھوٹ تو بالکل نہیں بولنا چاہیے, لیکن ہمارا معاشرہ ظاہری بات ہے, اللہ تعالیٰ معاف کرے, ہم اکثر چل پڑتے ہیں جھوٹ پہ. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے. جھوٹ کی سزا اگر اللہ تعالیٰ دیتا تو دنیا میں بھی سزائیں موجود ہیں. ناظرین مجھے اور خان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.